بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا ہے؟ نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ وقت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا؟ لوگوں نے بھی تم سے منہ موڑ لیا ہے؟ دل درد سے پھٹ رہا ہے؟ دیکھو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کی آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز کامن تھی، وہ تھا یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس چیز پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے بھی راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان میں بھی نہ جا سکا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزر رہے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھے کہ اللہ تمہاری راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ یقین رکھے کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کے ہی نصیب میں ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ کے ہی آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کا پھول آپ کے ہی باغیچے میں کھلیں گے۔ اور وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتی ہو کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے اور آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس آزمائش کے لمحوں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے، اور وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ یہ وقت شاید آپ کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ جو ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین پلان بناتا ہے، چاہے ہم ابھی اسے نہ سمجھ پائے۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسرا دروازہ کھولتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اپنے دلوں کی باتوں کو اس کے سامنے رکھے اور دعا کرے
کہ وہ آپ کو اس مشکل وقت سے نکالے۔ بے شک دلوں کا امتحان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے، قرآن پڑھے اور اس کے معنوں پر غور کرے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے دوست اور خاندان آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس مشکل وقت میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی تکلیف کو کسی کے ساتھ بانٹے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو اس مشکل وقت سے گزارنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور مستقبل کی طرف دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر دن لائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، اس امید کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل میری آزمائش ختم ہوں گی اور اس آزمائش کے بدلے جو پھل آپ کو ملے گا آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا ہوا؟ کیا تمہارے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ صبر بھی جواب نہیں دے رہا، راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہے کہ دعا قبول نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ بس ہمت مت ہارو اور مایوس تو بالکل بھی نہ ہونا۔ ہمارا رب کسی رحمت سے محروم نہیں رکھتا، اور قرآن پاک میں تو خود اللہ یہ فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ قطع کی یہ ایک آیت پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہارے ہر ہاں کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کو سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہو ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور کیا ہوا جو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے مایوس مت ہو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، وہ دیکھ لے گا، تم پریشان مت ہو۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہماری زندگی میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں جنہیں ہم صرف حادثات اور اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغامات ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے
کہ بغیر کسی واضح وجہ کے آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہے یا پھر اچانک آپ کو غیر معمولی سکون کا احساس ہوتا ہے، یہ دل کی کیفیت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں غور فکر کی دعوت ہو سکتی ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہے تو شاید اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ ہماری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں کسی غلط راستے پر جانے سے روک رہا ہے۔ بہت سے لوگ خوابوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے رہنمائی پاتے ہیں۔ خواب میں ملنے والے پیغامات کبھی کبھار واضح ہوتے ہیں اور کبھی گہرے معنی رکھتے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اور مشکلات اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہوں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ کبھی کبھار یہ مشکلات ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلانے اور ہمیں درست راستے پر لانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی خیال دل میں آتا ہے جو ہمیں کسی کام سے روکتا یا کسی اچھے کام کی ترغیب دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی راہ میں جانا چاہیے۔ کبھی کبھار دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کا جواب ملنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے اور ہمارے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نشانیوں کو پہچان سکیں اور ان پر غور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے قریب کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔